معاویہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں بھی جگہ مل جائے نا تو جس کا ظلم طے ہو گیا، جس کا فسق طے ہو گیا، اس کے لیے حضرت کا استعمال کرنا مذاق ہے۔ لوگ کے سامنے واضح کریے، آپ فرمائیے کہ صحابی کون ہیں اور جن کو صرف نام صحابی کا دے دیا گیا وہ کون ہے۔ انہوں نے کہا شیعہ دے 12 نو معصوم سمجھتے ہیں اور سنی جو ہے سارے صحابہ کو ہی معصوم مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ تو 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہو۔ کوئی صحابی نہ کہے، جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا۔ کیونکہ مجرم نمبر 1 جو ہے نا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ غلطی کی تھی جناب معاویہ نے، اور اسلامی طرز عمل کے خلاف اگر اپنے بیٹے کو جانشین بنایا ہے تو جناب امیر معاویہ نے بنایا ہے۔ بیٹا باپ کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی تو نہیں کر رہا۔ کون سے جانور تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی؟ انسان نہیں کر سکتا۔ واللہ رسولہ عالم۔ انسان کے کھال میں چھپے ہوئے بھیڑیے ان کو کہنا۔ 1,24,000 صحابہ ہیں، صرف معاویہ کا عرس کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت علی کے مقابل لایا تھا، معاویہ سے بھی کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا علماء اہل سنت کو بیان کرتے ہوئے کہ جو صحابہ پر کسی طرح کی تنقید کرے یا ان پر کسی طرح کا کلام کرے یا اختلاف کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو، یہ ایک جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے جو پھیلایا گیا ہے بنو امیہ کو بچانے کے لیے۔ اور ان کو پتہ ہے کہ جب آدمی بات کرے گا تو ظاہر سی بات وہ پورے صحابہ پر تو بات نہیں کرے گا۔ تمام صحابہ اس میں ملوث ہی نہیں ہوئے، اس میں صرف اور صرف بنو امیہ ملوث ہوئی ہے۔ تو لہذا جب بھی کوئی بات کرے گا بنو امیہ پر ہی بات کرے گا، صحابہ پر تو کوئی نہیں بات کرے گا۔ صحابہ نے اس طرح کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، اور ان کے حامیوں نے یہ سلوگن اٹھایا ہے، یہ بات پھیلائی ہے اہل سنت میں کہ صحابہ کو کچھ نہ کہو، کیونکہ پتہ ہے جب صحابہ پر بات ہوگی تو تمام صحابہ فارغ ہیں، کوئی صحابہ پہ کلام نہیں ہوگا، کلام ہوگا صرف بنو امیہ پہ ہوگا۔ اور اس کے جو حامی ہیں وہ بھی آج سلوگن کو اٹھاتے ہیں کہ کوئی صحابہ کو کچھ نہ کہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو غلط ہے دوستو اس کو غلط کہا جائے گا۔ ہر زمانے میں جو ائمہ اہل سنت جو بڑے بڑے گزرے ہیں، جن پر ان کے مسلک کھڑے ہیں، آپ ان کی کتابوں کو اٹھائیں، انہوں نے جو ہے ہر ایک نے اختلاف کیا، ان پر تنقید کی، کیا وہ اہل سنت سے خارج ہیں؟ تو یہ ایک جھوٹ بات ہے جو لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام ممبروں پر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور کو فخریہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا دور ایسا تھا کہ وہ ممبروں پر جب بیان کرتے، تقریر کرتے تو ایک عام آدمی اٹھتا اور ان کو ٹوک دیتا تھا بھرے مجمع میں، راہ چلتے کوئی عورت ٹوک دیتی تھی، بیان کرتے ہیں نا۔ یہ معذرت کے ساتھ یہ جو خلیفہ وقت کو ٹوکنے والی جو بات ہے نا، یہ خلیفہ راشد تک ہی رہا ہے۔ امیر معاویہ کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ امیر معاویہ کے دور میں جو آواز اٹھاتا تھا اس کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا، اس کو کچل دیا جاتا تھا، اس کی گردنیں اڑا دی جاتی تھیں۔ یا آپ حدیث کو اٹھاؤ، تاریخ کو اٹھاؤ، اس سے بھری پڑی ہیں کہ جن نے آواز اٹھائی ان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے، کس طرح جو ہے ملکن عضود، نبی نے فرمایا تھا کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، کہ جس طرح کتا ہڈی پہ ٹوٹتا ہے نا، ایسی وہ حکومت ہوگی کہ جو ہے ٹوٹ پڑنے والی اپنے مخالفین پر۔ وہ کہ اب آپ اٹھا لے تاریخ کو، دیکھو کس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا، چاہے حجر بن عدی ہوں، چاہے عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، چاہے عبد الرحمن بن ابی بکر ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ اس طرح اور دیگر جو صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اہل بیت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو دوستو جو ہے یہ تو ان کا حال ہے۔ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن نے پچھلی قوموں کی برائیاں بیان کی ہے، جنہوں نے غلط کیا قرآن نے ان کو غلط کہا، جنہوں نے صحیح کیا قرآن نے ان کو صحیح کہا۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہے پینشن گوئی کے طور پر، آپ کو جن اصحاب کے متعلق معلوم تھا کہ یہ آگے جا کر انتشار کا ذریعہ بنیں گے، آپ نے وہ پینشن گوئی کے طور پر پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ باتیں کرنا غلط ہے اور یہ باتیں کرنا اہل سنت سے خارج ہے، یہ نبی نے بیان کی ہیں، اہل سنت سے کیسے خارج ہو جائے گا اس کو بیان کرنے والا؟ جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا نہیں لحاظ کیا، وہ بتلا کر گئے، تو ہم کیوں نہ اس کو بیان کریں گے؟ غلط کو غلط کہنا یہی تو خوبصورتی ہے اسلام کی، ورنہ ہم میں اور دیگر قوموں میں کیا فرق ہے؟ دیگر قوموں نے جو اہل کتاب تھے انہوں نے حق کو خلط ملط کیا، ہم بھی حق کو خلط ملط کر دیں، سچ کو جھوٹ میں، جھوٹ کو سچ میں ملا دیں؟ نہیں، ہم جو سچ ہے وہ سچ کے ساتھ ہوں گے اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو موجودہ دور کے جو بڑے علماء ہیں
جن کے جو معتبر سمجھے جاتے ہیں اور جن کے ماننے والوں کی بڑی تعداد ہے، آج ہم ان کی ویڈیو کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان کا کیا عقیدہ ہے امیر معاویہ کے متعلق۔ تو دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ ہم سے خود فرمایا کہ ایک دن مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا لوگ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کا تقابل کرتے ہیں، جہاں تک علی کے ساتھ ان کے مقابلے کا تعلق ہے، معاویہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں بھی جگہ مل جائے نا تو انہیں چاہیے فخر کریں کہ علی کے جوتوں میں بیٹھے۔ یہ حضرت نے فرمایا تھا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اسلام آباد میں مولوی اگر ناسبی ہو گئے ہیں، ان کو کہتے ہیں ناسبی، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت بڑھا چڑھا کے، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بدری ہیں، علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، علی خلیفہ راشد ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہرگز خلافت راشدہ نہیں تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بحث نہیں پڑھی حجت اللہ البالغہ میں؟ شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، 2.5 سال یہ حضرت معاویہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھا ہے، 2.5 سال سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، 10 سال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، 12.5 اور 12 سال حکومت رہی، خلافت رہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 24.5 اور 4 سال 4.5 سال سیدنا علی رضی اللہ عنہ، 29.5 سال یہ بنتے ہیں، اور 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے۔ یہ ہم اہل السنہ کا مسلک ہے، ہمارا عقیدے میں شامل ہے یہ بات کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں طلحہ، زبیر، عائشہ، معاویہ سب سے افضل تھے، سب سے اچھے خلیفہ راشد تھے بھائی۔ اس لیے جو بھی مولوی کہتا ہے وہ اصل میں ناسبی ہے۔ ہم جس طرح اہل تشیع کے عقیدے سے بری اور بیزار ہیں، ہم ان کے عقیدے سے بھی بری اور بیزار ہیں، ہم دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہیں تو گمراہی، یہ اہل بیت کرام کی توہین کرتے ہیں تو گمراہی۔ ہم کیوں اس گمراہی میں پڑیں؟ اس لیے عقیدہ ہمیشہ پلس مائنس ہوتا ہے، اس کے درمیان کی کوئی اللہ یا ایک ہے یا 3 ہے، سیدھی بات ہے، 1.5 تھوڑے ہی کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے، تقدیر ہے یا نہیں ہے، قیامت ہے یا نہیں ہے، پلس مائنس ہوتا ہے عقیدہ، عقیدے میں درمیان کی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم دونوں سے بیزار ہیں، ناسبیوں سے بھی۔ اسلام آباد میں علماء جاتے ہیں تو جائیں، اللہ کیا انہوں نے جواب دینا ہے، ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں۔ یہی عقیدہ میرا ہے، اسی عقیدے پہ میں نے اپنے اساتذہ کو پایا، اور اسی عقیدے پہ امت کو، اسلاف کو پایا، اور اللہ اسی پہ موت دے اور انہی کے ساتھ حشر کرے۔ یہی بات تھی جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، لوگوں کو سمجھائی تھی کہ اللہ نے انتخاب کیا ہے، علی کا سیادت کے لیے انتخاب کیا ہے، اور اللہ نے فاطمہ کا انتخاب کیا ہے، وہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ہوں گی، اور اللہ نے حسن و حسین کا انتخاب کیا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ لفظ آپ اپنے خاندان کے کسی اور شخص کے لیے بھی کہہ سکتے تھے، اور حضرت زینب کی بیٹی تھی امامہ، ان کے لیے نہیں کہا، کیونکہ آپ مجبور ہیں، جو اللہ کی وحی کہے گی وہ کہیں گے، اس کے علاوہ آپ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ آپ نے صرف لاڈو پیار میں حسن حسین کا یہ مقام نہیں طے کیا، عرش بری سے یہ فیصلہ نازل ہوا کہ نبی بتا دیجئے امت کو کہ قیادت حسن کی ہوگی اور حسین کی ہوگی، سیادت ہم نے انہیں دی ہے، سیادت ہم نے انہیں دی ہے، اور وہ سید کا مطلب وہ سردار ہوں گے، وہ قائد ہوں گے، وہ جنت میں ظاہر ہے کہ جنت کے تمام جوانوں کی، اور جنت میں صرف جوان ہوں گے، وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، وہاں کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ تو جب یہ کہا گیا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے سردار، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، تو معلوم ہوا تمام مسلمانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ نے اگر یہ طے کر دیا تو لوگ جلتے کیوں ہیں؟ اور جو جلتے ہیں پھر وہ مومن کیسے باقی رہتے ہیں؟
جو ان سے دشمنی کرے گا وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جبرائیل کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی سے محبت کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر صرف دل میں کینہ ہو تو یاد رکھے کہ وہ شخص مومن نہیں، محروم ہے، منحوس ہے، بدقسمت ہے۔ لیکن جو ان سے جنگ کرے، جو ان کو دھمکی دے، جو زبردستی اپنے لونڈے کے لیے ان سے بیعت لے اور ان کو دھمکائے، قتل کی دھمکی دے کہ اگر نہیں تم نے قبول کیا اس بدماش شرابی جواری لونڈے کی بیعت کو تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، جو ایسا کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ جس کو اس کا ایمان عزیز ہے اور جو اس کا دفاع کرنا چاہتا ہے کرتا رہے، اسے مبارک ہو، لیکن وہ اپنی ہمت کر لے کہ نبی کا سامنا کیسے کرے گا۔ نبی کے چہیتوں لاڈلوں کو جنہوں نے خون میں لت پت کر دیا، ان کی لاشوں کو تڑپا دیا، ان کی طرف رجحان رکھنے والا خدا کی قسم فرشتوں کا مبغوض ہے، اللہ کا مبغوض ہے، ملعون ہے۔ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ ایک بے گناہ کی جان اگر لے لی تو سمجھو پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس معمولی انسان کو بھی اگر کسی ایک نے مار دیا بغیر جرم کے، کوئی ایسا جرم نہیں کہ جس کی بنیاد پر شریعت میں قتل کی سزا طے ہے، تو فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ایک مسلمان کو، معمولی درجے کے مسلمان کو بھی جس نے مار دیا، اس پر اللہ کی لعنت، وہ جہنمی اور ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی، خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ، خدا کا اس پر غضب بھڑکتا ہے، خدا نے اس کو ملعون بنایا ہے۔ اتنی صریح آیت کے بعد جو لوگ یزید کا ساتھ دیتے ہیں، جو لوگ یزید کو مسلط کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں جو شمر ابن ذل جوشن کا ساتھ دیتے ہیں، جو بنی امیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ان کے اچھے پہلوؤں کا ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے بدترین قسم کے، ایسے غلیظ، ایسے نفاق رکھنے والے مسلمان اس قابل ہے کہ ان سے نفرت کی جائے اور نبی کی محبت کی بنیاد پر ان سے نفرت کی جائے، کیونکہ نبی نے یہ فرما دیا تھا کہ جو فاطمہ کو تکلیف دے گا اور جو علی کو اذیت پہنچائے گا اور جو علی کو برا کہے گا اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ میرا دشمن ہے، وہ مجھے گالی بک رہا ہے، وہ میرے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ یہ اعلانات ہیں، یہ حقائق ہیں جن حقائق کا انکار کوئی کر نہیں سکتا، اور کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کتنا ہی نام رکھ لے اور ہماری صفوں میں گھس جائے، وہ گھسپیٹیا آستین کا سانپ رہے گا، اس لیے اس کے ساتھ نرمی کے رویے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر جو ظالم ہے اس کے لیے بھی حضرت اور رضی اللہ عنہ، جو مظلوم ہے اس کے لیے بھی حضرت اور رضی اللہ عنہ، جو متقی ہے اس کے لیے بھی حضرت اور رضی اللہ عنہ، جو فاسق ہے اس کے لیے بھی، جو جھوٹا ہے اس کے لیے بھی، جو سچا ہے اس کے لیے بھی۔ ایک ایسا تماشا ہے کہ سوائے مضحکے کے اور کچھ نہیں ہے کہ جس کا ظلم طے ہو گیا، جس کا فسق طے ہو گیا، اس کے لیے حضرت کا استعمال کرنا مذاق ہے، اس کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا قرآن کی تحریف ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، ایک بدترین مذاق ہے۔ قرآن میں افراد کے نام نہیں، صفات بیان کی گئی ہیں، جی وہ صفات جس میں ہوں گی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے بھی فرمائے ہیں، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کہا ہے، اور جن میں وہ صفات نہ ہوں، وہ کسی بھی طبقے کے ہوں، اگر وہ صفات ان میں نہیں ہیں تو وہ ان میں نہ شمار کیے جائیں گے اور نہ ان کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے جائیں گے، کیونکہ اگر وہ لفظ بولے جا رہے ہیں، اللہ جن سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، لعنت فرما رہا ہے، لعنت اللہ علی الظالمین و علی الکاذبین فرمایا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی کوئی شخص حضرات اور اقداس اور رضی اللہ عنہ کا لفظ بولے تو کیا کہا جائے۔ اور کتاب الفتن والملاحم میں جن لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے جرائم کا تذکرہ ہے، ان کے جرائم بیان کیے جائیں گے، اور مجرم کے لیے جو قرآن کی تعبیر ہے اور جو احادیث کی تعبیر ہے وہ استعمال کی جائیں گی، ان کی کبڈی نہیں کھلائی جائے گی اور ایک تماشا و مذاق نہیں بنایا جائے گا کہ اچھے بھی رضی اللہ عنہ، برے بھی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ کہ حضرت معاویہ کی شان میں بھی ایسے مناقب روایت سنائیں،
آپ نے جواب دیا ایسے بنا کے وہ فضائل ان کی شان میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہی نہیں ہے. میں تمہیں کہاں سے سناؤں؟ وہ تو 1500 سال کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوگا پاکستان میں، وہ تمہیں سنائے گا کر کے. وہ تو 1400-1500 سال کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوگا، ایک فرقہ پیدا ہوگا، اور ان کے فرقے اور عقیدے کا مدار ہی سارا مناقب حضرت امیر معاویہ پر ہوگا. اور اس سے بڑھ کر کچھ ایسے لعین اور جہنمی پیدا ہوں گے کہ جن کے عقیدے کا انحصار مناقب یزید پر ہوگا، اور یزید کو امیر المومنین کہیں گے. ان لعینوں سے سننا اور ان جہنمیوں سے سننا، وہ دشمنان اہل بیت ہوں گے. میں تمہیں کہاں سے سناؤں؟ یہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے، ایسے نہیں کہ امام نسائی نے یہ بات کہی تھی، مگر جو کہا ہے حق کہا ہے. یہ فرقہ، یہ اہل بیت کو گالیاں دینے والے، یہ اہل بیت سے گستاخیاں کرنے والے، یہ کون ہے؟ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. اہم پوائنٹ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ بنو امیہ کے لوگ شروع کیے، یہ طلقاء شروع کیے ہیں، یہ باغی لوگ شروع کیے ہیں. اب جب باغی کو نیک مانیں گے، باغی کو اعلیٰ مانیں گے، باغی کو جو ہے اولیاء سے افضل مانیں گے، باغیوں کو جو ہے باغیوں کو اور طلقاء کو نیک اور اولیاء اللہ سے اعلیٰ درجے والے ہیں، مقدس مانیں گے، ان کو عدول مانیں گے، ان کو صحابی مانیں گے، ان کو سب کچھ مانیں گے. اس کے بعد لوگ سے کہیں گے کہ نہیں تم بے ادبی مت کرو. نہیں 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 جی، روایتیں تو سناتے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. جی میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے، جس کسی کی اقتداء کر لو ہدایت پالو گے. تو آج لوگ جو ہے معاویہ بن خدیج کی اتباع کر رہے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان کی اتباع کر رہے ہیں، ابو سفیان کی اتباع کر رہے ہیں، وحشی کی اتباع کر رہے ہیں، جی ہند کی اتباع کر رہے ہیں، اور ان کی اتباع کر رہے ہیں. کیوں آپ مذمت کر رہے ہیں؟ محدثین کو، مفسرین کو، اکابر کو، علماء کو. میں ایک بچہ ہوں، ایک چھوٹا سا طویلب علم ہوں، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا. میں بڑوں سے یہ بات کی اپیل کر رہا ہوں کہ لوگ کے سامنے واضح کریے، آپ فرمائیے کہ صحابی کون ہیں، اور جن کو صرف نام صحابی کا دے دیا گیا وہ کون ہے. اور یہ یاد رکھے کہ صحابی کا نام یہ جو دے دیا گیا ہے یہ ظنی عمل ہے، علماء کا کیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طلقاء کا ٹائٹل دیا. جی جن کے یہ عرس مناتے ہیں وہ طلقاء، وہ بغات، وہ باغی لوگ جن کا یہ عرس مناتے ہیں، جن کے فضائل بیان کرتے ہیں، جن کے دفاع میں یہ جلسے کرتے ہیں، جن کی شان بیان کرتے ہیں، ان کا طریقہ ہے اہل بیت کی کمیاں نکالنا، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرنا، ان کا طریقہ ہے. اگر آج کا کوئی پاکستان کا ملا یا ہندوستان کا ملا یا سرزمین دنیا کا کوئی آدمی اگر اٹھ کر یہ اہل بیت کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے تو اس کا دروازہ تو ہم نے ہی کھلا رکھا ہے. جی ان لوگوں کو جو گستاخ تھے، جو گستاخ اہل بیت تھے، جو بے ادب تھے، جو بدتمیز تھے، جو نالائق تھے، جو فاسق تھے، فاجر تھے، منافق تھے، مجبوراً مسلمان تھے، جی جو قرآن کی حرمت کو، شریعت کی حرمت کو، جی جنہوں نے کبھی پاس نہیں رکھا ہے، ان کو ہم نے تعظیم کر کے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے، دروازہ کھلا رکھا ہے. فرق کرے، علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے فرق کریں صحابی حقیقت میں کون ہے، فضیلت والے صحابہ کون ہیں، اور طلقاء اور بغات کون ہے، کون ہے جو مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والے، ایمان والے ہیں، اور کون ہے جو ایمان کا ڈھونگ رچائے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی حکومت اور تخت کو پانے کے لیے. کمزور پڑ گئے تو کلمہ پڑھ لیا، جی کمزور پڑ گئے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، طاقت میں آ گئے تو رسول اللہ کے ایک شہزادے کو زہر دے دیا اور دوسرے شہزادے کو بنا پانی کے ریت میں ذبح کر دیا. جی کون ہے یہ جو کمزور پڑ گئے تو رسول اللہ کے گھر کے دروازے پر جا کر میں بھی لکھتا ہوں، مجھے میرے بیٹے کو بھی نوکری دے دو کہہ کر مانگ مانگ کر جی عزت کے خاطر مانگتے رہ گئے. جی اور کون ہے کہ جب ان کو پلٹ کر واپس طاقت ملی تو رسول اللہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر سیدنا امام حسن اور جگر گوشے رسول سیدنا امام حسین مولا علی علیہ السلام، نفس مصطفیٰ، جان مصطفیٰ کو جنہوں نے گالیاں دی، وہ کون ہے؟ فرق کراؤ، فرق کراؤ. اے اہل سنت والجماعت والوں، ذمہ داری ہے تمہاری،
ذمہ داری ہے، علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ پر واضح کرے کہ کون طریق ہے۔ یاد رکھے آپ ان کو جو محدثین نے جو ان کو ٹائٹل دیا ہے وہ ٹائٹل آپ ان سے بیان کریں نہ کریں، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن رسول اللہ نے اگر ٹائٹل دیا ہے، رسول اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو اہل بیت کا ٹائٹل دیا، آپ کو بتانا ہوگا، صحابہ کو صحابہ کا ٹائٹل دیا، آپ کو بتانا ہوگا، اور طلقاء کو طلقاء کا ٹائٹل دیا، آپ کو بتانا ہوگا۔ آپ صرف صحابی کہہ کے ٹل نہیں جا سکتے ہیں، نہیں ٹل جا سکتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو بتانا پڑے گا۔ رسول اللہ کے آس پاس رہنے والے، ان کے ارد گرد گھومنے والے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو حقیقت میں صحابی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو صحابی ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، ہے تو طلیق زبان مصطفیٰ سے۔ رسول اللہ نے ان کو یہ لفظ فرمایا ہے طلقاء، جی، بغیر سزا دے کے ان مجرموں کو جن کو رہا کر دیا گیا، سزا دیے بغیر جن کو رہا کر دیا گیا، ایک چانس دیا گیا، سدھار لو اپنے آپ کو، اور یہ سدھرے، وہ ان کو چانس دیا گیا سدھرنے اور درست کرنے کا، تو یہ انہوں نے کیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے علماء کو پکڑ ہوگی قیامت کے دن اگر یہ باتیں بیان نہیں کریں گے، باتیں بیان نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی میں آگاہ کر رہا ہوں، اگر یہ باتیں اہل سنت والجماعت کے علماء نہیں بیان کریں گے تو یہی باتیں پھر روافض کریں گے، اور پھر پریشان ہوئیں گے اس کے بعد ہم کہ لوگ رافضیت کی طرف جا رہے ہیں، رافضیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ سچ کو چھپائیں گے تو لوگ رافضیت کی طرف نہیں جائیں گے، تو کیوں نہ جائیں گے؟ آج صحابہ سے متعلق جو سچے صحابی ہے، حقیقت میں جو صحابی ہے، دیکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہے، صحابہ بشر ہے جی، ان سے صغیرہ بھی ہو سکتی ہے، کبیرہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم، وہ مصطفیٰ کے ساتھی ہے، وہ جان نثارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کے اوپر، ہماری زندگی بھر کی عبادتیں ان کی ایک حرکت، ایک تسبیح کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ رسول اللہ کے ساتھیاں ہیں، وہ جان نثاران مصطفیٰ ہے، ان میں اور مجبوراً اسلام قبول کرے جن کو رسول اللہ نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے کہ یہ طلقاء ہے، یہ باغی ہے، جس کے بارے میں حضور نے کلیئرلی بیان کر دیا ہے، ان کو اگر بچاتے اور چھپاتے پھریں گے، کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے فضائل بیان کریں گے جو مولا علی علیہ السلام کی جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مولا علی علیہ السلام، جن کا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے، جن کا خون رسول اللہ کا خون ہے، ان سے متعلق ممبروں پر گالیاں دلواتے تھے، ان کے آپ فضائل بھی بیان کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں سب صحابہ ہے، سب صحابہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج میں بتا رہا ہوں نا، سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے متعلق میں کبھی خیال میں بھی، میرے گمان میں نہیں گیا تھا کہ آپ سے متعلق بھی کبھی گستاخی ہو سکتی ہے، نہیں، یہ میرے ذہن میں نہیں تھا، یہ ناقابل برداشت ہے سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے متعلق گستاخی، نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ دل مصطفیٰ جان مصطفیٰ اور روح مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی خیال نہیں تھا، لیکن یہ آج ہوا کیوں؟ یہ دروازہ کھلا رہنے کی وجہ سے۔ واضح کرو، ڈیفائن کرو، بتاؤ لوگ کو کہ صحابی کون ہے، بتاؤ ان کو۔ عثمان بنو امیہ خاندان سے ہی ایک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، جن کے قربانیاں کیسے قربانیاں ہیں، اور پھر بتاؤ ان کو کہ ابو سفیان اور وغیرہ وغیرہ اور باقی مروانی اور یہ سارے لوگ اموی اور مروانی لوگ نے کیا کیا، بتاؤ ان کو، کلیئر بتاؤ کہ سچا صحابی کون ہے، اور مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے صحبت کا ڈھونگ رچنے والے، جی دیکھیے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن نہیں کیا ہوتا، واضح نہیں کیا ہوتا تو میری ہمت نہیں ہوتی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں واضح کر دیا کہ یہ صحابہ ہیں میرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ یہ طلقاء ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ باقی لوگ ہیں، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کو چھپاتا پھرے تو وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہوگا۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، لمبی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، یہ مسائل چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، عوام میں اس میں پریشانی ہوتی ہے، پھر جواب الجواب، لڑائیاں جھگڑوں میں مت پڑو لوگوں، لڑائیاں جھگڑوں میں مت پڑو، اتنا یاد رکھو کہ دیکھو دو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات مبارکہ سے متصل دو لوگ ہیں، ایک اہل بیت ہے اور ایک صحابہ کرام ہے۔ اہل بیت وہ لوگ ہیں جو خود جان مصطفیٰ ہے، خون مصطفیٰ ہے، گوشت مصطفیٰ ہے، ان سے متعلق محبت اور تعظیم کا پہلو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ اور دوسرا گروہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا مال، جان، سب کچھ قربان کیے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا زخمی نہ ہو اس لیے اپنے اوپر 70 تیر اور تلوار کے وار کھائے ہیں، یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔
جی یہ ایسے مقدس پاکیزہ اور اعلیٰ ترین لوگوں کو ان نجس لوگوں کے ساتھ مکس اپ کر کے توہین نہ کرو ان کی. یہ صحابیت کی توہین ہے کہ جن کے گھر میں شراب پی جاتی ہو، سونا استعمال ہوتا ہو، ریشم استعمال ہوتا ہو، بھیڑیوں کے چمڑے استعمال ہوتے ہو، جن کے جمعہ کے ممبروں پر اہل بیت اطہار کو گالیاں دی جاتی ہو، جہاں پر قرآن کو مذاق بنایا جاتا ہے، وعدہ خلافی کی جاتی ہے، جھوٹ کہا جاتا ہے، جہاں پر اسلام کو پامال کیا جاتا ہے، ان کو بھی آپ لا کر سیدنا ابوبکر صدیق کی صف میں کھڑے کر دیں گے، عمر بن الخطاب کی کیا کہتے ہیں صف میں کھڑے کر دیں گے، اور مہاجرین اور انصار کے صف میں کھڑے کر دیں گے، اور سب کو ایک لائن میں رضی اللہ عنہم کہہ دیں گے. نا انصافی ہوگی، نا انصافی ہوگی. لوگ کو جاہل نہ سمجھو، عامت الناس. یہ دور چلا گیا، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں میں کتابیں، وہ عوام تو کتاب نہیں پڑھتی نا، ان کو کہاں سے معلوم ہوگا. نہیں، لوگ تو کتابیں پڑھیں گے، لوگ واز سنیں گے، اور لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. پھر نہ کہنا کہ کوئی رافضی ہو گیا یا کوئی وہابی ہو گیا. نہیں، جو سچ ہے اس کو کھول کے بولنے کی ہمت لاؤ اپنے اندر. جو حقیقت ہے وہ بیان کر دو. جو سچا ہے کوئی محفوظ نہیں ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے. سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سب کے اچھائیاں بھی ہوں گے، سب کی برائیاں ہوں گے، حساب دے لیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے آپ حق بولیں، حق بولیں. اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی. یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا. آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کیسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبانی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے. یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے، اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے. تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے. تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود. جنگ صفین میں حضرت معاویہ اور ان کا لشکر مولا علی کے خلاف آیا. انہوں نے جنگ کی. اس جنگ میں 70,000 لوگ مارے گئے. آل سنت کا سلفن خلفن یہ عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا. حضرت معاویہ نے امیر المومنین خلیفہ وقت کے خلاف آپ نے کھڑے ہو کے تلوار اٹھائی. جناب معاویہ نے غلط کیا، ان کی یہ غلطی ہے. اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق بعض نے اس کو خطائے معصیت قرار دیا اور بعض نے اس کو خطائے منکر اجتہادی قرار دیا. جو شخص یہ کہے کہ حضرت علی بھی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے حق پہ تھے، وہ خارجی اور ناسبی ہے. یہ حنیف قریشی بول رہا ہے میں کبھی بھی یہ باتیں نہ لے کے آتا اگر یہ بھانت بھانت کی بولیاں سوشل میڈیا پہ اور دائیں بائیں نہ بولی جاتی. میں کبھی بھی یہ باتیں اسٹیج پہ نہ کرتا. لیکن کیا سمجھا ہوا ہے کہ علی کا نام لینے والے مر گئے ہیں؟ غلط باتیں لوگوں میں ڈال رہے ہو. یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں. غلط ہے. اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے. وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے. میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی. کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے. ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ یہ نعرہ مہم ناصبیت ہے. اس سے ناصبیت کی بو آتی. شیخ البانی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ، یہ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مولوی کے نہیں ہیں، شیخ البانی کے کامنٹس ہیں جو عرب و عجم میں حدیث کی فیلڈ کے امام ہیں، المتوفہ 1999 عیسوی. ان کے الفاظ ورڈ بائی ورڈ حدیث حوض السلسلۃ الصحیحہ للبانی 474 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں سنیے. اس سلسلے میں ہمارا جواب یہ ہے، جواب بڑا کوڑا ہے، ہضم ہو جائے جے سنیا نو، سنیا دا امام ہے تے ہضم کرو.
ہمارا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کمال والی صفت ہی صحابہ کے لائق ہو، کیونکہ لغزش سے مبرہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. وہ کہتے ہیں اللہ سے لغزش نہیں ہو سکتی. کسی سنی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی قابل احترام شخصیات صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اتنا غلو کرے کہ انہیں معصوم شیعہ اماموں کی صف میں کھڑا کر دے. انہوں نے کہا شیعہ دے 12 نو معصوم سمجھتے ہیں، ان 12 کو ہم بھی مانتے ہیں ائمہ کو، اہل سنت کے بھی ائمہ، اور سنی جو ہے سارے صحابہ کو ہی معصوم مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ تو 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہو، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ وہی کام شروع کر دیں. اتنا غلو کرے کہ انہیں معصوم شیعہ اماموں کی صف میں لا کھڑا کرے. ہم اس بات میں شک نہیں کرتے کہ ام المومنین کا یہ خروج اصل میں خطا پر مبنی تھا. اس لیے جب انہیں معلوم ہوا کہ حوض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے تو انہوں نے واپسی کا ارادہ بھی کر لیا تھا. البتہ سیدنا زبیر نے انہیں یہ کہہ کر واپسی کے ارادے کو چھوڑنے پر قائل کر لیا کہ شاید آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے. عقل بھی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ دونوں گروہوں میں کسی ایک کو ضرور خطا پر ماننا پڑے گا. ایک کہتے ہیں دو ٹھیک نے، دیکھو وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا چاروں امام صحیح ہیں. ایک کہنا جی فاتحہ پڑھو اس تو بغیر نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہنا ہے کہ جی اگر جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو، پھر کہتے ہیں دو ٹھیک نے. تو یہاں بھی کیسے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ شیخ البانی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک کو تو عقل کا تقاضا ہے، عقل جی ماری جائے نا وہ علیحدہ گل ہے، اور یہاں تو حدیثیں بھی موجود ہے، کہتے ہیں عقل کا تقاضا ہے، ایک کو تو غلط ماننا پڑے گا. ان دو گروہوں میں سے ضرور کسی کو ایک کو خطا پہ ماننا پڑے گا کہ جن کے مابین سینکڑوں لوگوں کا خون ہو گیا. وہ کہتے ہیں اتنے مسلمان قتل ہو گئے ہیں، ہن بھی تسی کو دوئے ٹھیک نے، کسی ایک کی تو غلطی تھی نا. اور بلا شبہ سیدہ عائشہ کا اجتہاد ہی اس معاملے میں خطا پر مبنی تھا. شیخ البانی یہ مفتی اعظم محدث اعظم سعودیہ ہیں، محدث اعظم ایران نہیں ہے شیخ البانی. پھر میرے بھائیوں پوری زندگی سیدہ عائشہ نے کبھی قصاص عثمان کی بات نہیں کی. ہم یہ پوچھتے ہیں قصاص عثمان کا جو بہانہ بنایا گیا تھا حکومت چھیننے کے لیے تو اور سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا گیا آل امیہ کی طرف سے، یہ ابن سبا نہیں تھا، یہ آل امیہ تھی اصل میں. ان کو چھپانے کے لیے ابن سبا کا ڈھونگ رچایا. ابن سبا تو بعد میں آیا سیدنا علی کے دور کے اندر، اس کو سیدنا علی نے خود قتل کروایا، جو سیدنا علی کے لیے خدا کا عقیدہ الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا، جس کی آج باقیات جو ہیں وہ باقیات السیئات جو ہیں وہ نصیریہ فرقہ ہے شام کے اندر. تو پوری زندگی پھر سیدنا عثمان کے قصاص کی بات سیدہ عائشہ نے نہیں کی ہے. تو قصاص کدھر گیا؟ یعنی اس کے بعد بھی سیدہ عائشہ تقریباً 21 سال تک زندہ رہی ہیں جنگ جمل کے بعد. تو کوئی روایت لے کے آئے بعد میں حضرت علی کو انہوں نے خط لکھے ہوں، کوئی حضرت معاویہ کو خط لکھے ہوں کہ بھی عثمان کے قاتلین سے بدلہ لو، ان کو پتہ چل گیا تھا یہ معاملہ کیا ہوا تھا. پوری زندگی انہوں نے بات نہیں کی. تو یہ ساری آل امیہ کی سازش تھی. میرے خیال میں جو حدیث عمار سے بھاگتے ہیں نا وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. وہ رسول اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں. رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا. اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار، میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیث عمار بیان نہ کرو. اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. بس تو تواڈے مولویاں دے 20 لوگ سانو کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں. اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا. رسول اللہ سے ٹکر نہیں. وہ مولانا ساگ صاحب والی گل کہ نبی نال ٹکر لے لواں میں. ہاں مشیر جو ہے سرجون مسیح. میں آپ سے عرض کروں صاحب بعد یہ جو صحابہ نا اسی طرح بریلوی حضرات نے بنایا کہ جب توحید کی بات ہوتی یار آپ رسول اللہ کے گستاخ، توحید جب ہوگی وہاں تو کہیں گے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے. شخصیت پرستی بھی شرک کا ایک شعبہ. کیا فرض کرنا کہ صحابی کو کیوں کا یہ دین کی جڑ کاٹتی، سوائے نبی کے تنقید سے کوئی ماخوذ نہیں. صحابہ نے ایک دوسرے پر لعنت کی،
अमीर मुआविया मेंबरों पर कराते रहे हजरत अली, 90 साल हुए ये बनों में। और इसीलिए इसमें जुमा का खुतबा जो था उसमें लोगों ने बातें शुरू कर दी, साहबा ताबीन आपस में बातों में लग जाते थे। तो इब्ने हज़म लिखते हैं कि एक तरफ तो दीन में आके कोई बोल रहा तो उसे भी ना कहो, ये क्यों बातें करता है, ये खुतबा था। क्या रियल इब्ने ज़ुबैर पर लान क्यों सुनते, इस बकवास को नहीं सुनते थे वो। ईद का खुतबा वैसे पहले कर लिया, लोग उठ जाते थे, इन्होंने कहा नहीं सुनाना आई। साहबा ने कहा कि क्यों तुम ये सुन्नत में कह रहे हो, बदल गई सुन्नत। जब ये शिरक उम्मत छोड़ देगी ना, सहाबी को भी पकड़ लेगी, बिल्कुल आज़ाद हो जाएगी और दीन आ जाएगी। ये गुलामी है कि फलां को कुछ ना कहो, क्यों ना कहा। सहाबी ज्यादा मजरूर है कि रसूलुल्लाह का ज़माना पाया और हजूर के साथ फिर ये हरकतें, हमें कंसेशन मिल सकती, हम बाद में आए हैं और आपने सुनी नहीं हदीसें, हजूर ने तो हमें 7 गुना उनसे ज्यादा सवाब बताया कि उम्मती जो है जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाया उनके लिए 1 मरतबा तौबा है, और जिन्होंने नहीं देखा और मानेंगे 7 मर्रात 7 मरतबा। और इंसाफ भी यही कि हम बाद में पैदा हों तो हमारा कसूर है कोई, अल्लाह ने पैदा किया, कोई बात नहीं है। ये जो कहते हैं आपने कहा कि एक मुद्दे जो है इनका जवाब है, वो तो सहाबा को कहा, हमें नहीं कहा। जो बाद में मुसलमान हुए खालिद बिन वलीद सुलह हुदैबिया के बाद हुए, इनको हुजूर ने सहाबा से निकाल दिया कि तुम मेरे सहाबा को गालियां देते, तुम में से कहो जितना सोना। ये शान नज़ूल तो पड़े, गालियां अब्दुर्रहमान बिन औफ को दी इसने, आधी हदीस बयान कर। हुजूर ने कहा मेरे सहाबा को गालियां देते हो, अब्दुर्रहमान बिन औफ कहा, तुम कहा खालिद, तुम अगर ये उनको कहा कि तुम अगर जो बाद में आए हो ना सुलह हुदैबिया के बाद गलबे के, तुम में सोने के पहाड़ इनके बराबर हो सके, हमें नहीं कहा। हम तो अगर बाद में नेकी करें नहीं, गाली और बात, गाली और बात है। तो कोई आदमी गाली तो किसी आदमी को भी नहीं देनी चाहिए, मगर ये कि काम उन्होंने गलत की, ये तनकीद है, उम्र भी रोक लेते, कोई ना टोके मुझे, दिन का बेड़ा ना कर को। यही तो मिसाली दौर है कि एक औरत टोक रही, एक आम आदमी टोक रहा। ये तनकीद जो मुआविया ने रोकी है, यही तो हमारा काम है। एक गुलामी का शिकंजा कर सकते, बोले ना हम दो जी चाह करते, इसमें इनके गुनाह छुपा लिए। ये उनका प्रोपगंडा कि साहबा को कुछ ना कहो, क्योंकि बड़े बड़े और बाहर गया। जब लिखते हैं कि मुआविया के जराइम का कोई हमारे पास दिफा नहीं, तो कहते हैं सिवाय इसके कि सहाबियत ने उसको घेर रखा। ये बखांडा है, हजूर ने सजाएं नहीं दी, चाहे फातिमा अगर चोरी करी हाथ कर दी, अल्लाह की दे तौबा करे, शिरक को छोड़ दे, कोई साबी ना करे। जो अच्छे हैं रजी अल्लाह अन्हु वरज़वा, वो तो चंद है, वो सारे कुरान के साथ मजाक बना रखा कि वहां निकाले सूरह तौबा। 3 गिरोह खुदा के बंदे जुर्म कर रहे हैं कि वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल, सारे मुहाजिर अंसार भी नहीं, मुहाजिर अंसार में से जो नेकियों में अव्वल और आगे निकल गए, क्योंकि उनके बारे में अल्लाह उनसे राजी हो गया। दूसरा गिरोह फरमाया कि मदीने और इर्द गिर्द मुनाफिक है। अब हम क्या साहबी को फैसला करें है कि नहीं, ला तालम नहनु नालम, ऐ रसूल तू भी नहीं जानता मरदुल निफाक, वो इतने माहिर मुनाफिक हैं कि तू नहीं जानता, नबी के साथ उम्र गुजारी। अब ये क्या फैसला करेंगे साहबी है कि नहीं, सिर्फ जमाना एक होने से साहबी बनता। और मैं तू नहीं जानता मदीने में इर्द गिर्द मुनाफिक हैं, नहीं तू जानता, सिर्फ अल्लाह जानता। तीसरा गिरोह फरमाया कि तीसरे हैं कुछ ऐसे, ना वो पहले की तरह है ना इनकी तरह मुनाफिक हैं, वो हैं गुनाहगार साहबी, कभी अच्छे काम करते हैं कभी बुरे करते हैं। साफ का खला तो अमल अंसार है, वह आखिर सही है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे। इनके बारे में असल्लाह शायद अल्लाह ने माफ कर दी। और कुरान मजीद क्या था, जब मैंने लोगों को ये आयतें बताई, मौलवी हैरान रह गया कि हमने तो एक ही रटी थी, बस साबिकुन अव्वल, साबिकुन अव्वल कहाँ और ये कहाँ गुनाहगार। इसका अब जो है बहुत सारे आलिम लोग जानबूझ करके जो है ना इनके बुरे करतूतों पे पर्दा डालने के लिए खिलाफत बनु उमय्या बोल देते हैं। ये मेरे हिसाब से जायज़ ही नहीं है। ये किस लिए करते हैं कि ताकि जो है वो खिलाफत राशिदा में जो है ये भी खप जाए आराम से। बस ये कि हाँ 19-20 का फ़र्क था, वो ज़्यादा अच्छे थे, ये थोड़े ये अच्छे थे, लेकिन अच्छे तो सब थे। आपको मैं बताता हूँ कि जब भी इनके जो है इल्मी लिहाज से इनकी जो है बुराइयों को आप ओपन करेंगे, अभी तो आपको जो है बहुत दिल थाम के बैठना पड़ेगा इनकी, इसलिए मैं बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि मुजरिम नंबर 1 जो है ना वो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। लोग जो है यजीद को गर्दानते हैं, यजीद तो समझिए कि उसका जो है एक समझिए कि एडिशनल था, असल जो है गाड़ी पटरी से उतारा किसने, खिलाफत की पटरी से गाड़ी जो उतारे हैं वो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। मुलूकियत की जो बिदत जो ईजाद किए हैं वो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु।
اور اگر کوئی کہتا کہ نہیں اتارے ہوں تو پھر حدیث کو غلط کرنا پڑے گا، کہ آپ کو بلیو نہیں ہوگا کہ مطلب یہ حرکتیں ہو سکتی ہے اہل بیت کے ساتھ، یہ حرکتیں ہو سکتی ہے دین کے ساتھ. مطلب آپ جو ہے عمران خان سے ایسے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، ایون کہ نریندر مودی سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جب حدیث میں پڑھیں گے تو. اب وہ حدیثیں بھی میں جو ہے اس کو ایکسپلین کروں گا بورڈ پہ لا کے. تو جب بھی ہم جو ہے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ ان سے خوش ہو گیا، تو پھر آپ کو پرابلم کیا ہے؟ تو یہ بات جان لیجئے کہ قرآن میں جو ہے اصل میں یہ غلطی کہاں لگی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو عقیدہ صحیح ہونا چاہیے وہ جو ہے غلط عقیدہ پروموٹ کر دیا گیا ہے، محبت میں جذباتی ہو کر گیا. قرآن میں سورہ توبہ میں کلیئر کٹ آیا ہے، قرآن میں پورا پڑھ جائیے، جہاں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ صلح حدیبیہ سے پہلے کے مسلمانوں کو دیا گیا ہے. اس سے پہلے عالم قرآن نے جو ہے کلیئر کٹ بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ آیت نمبر 101 102 103 میں کہ آپ پر جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں وہ سب سیم نہیں ہیں، اس میں کیٹیگری ہے. تو وہ کیا کیٹیگری ہے؟ تو ایک سابقون الاولون کی کیٹیگری ہے کہ بڑھ کر کے ایمان قبول کیے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دیکھا دیکھی پھر آگے بڑھے حوصلہ پا کر کے. تو یہ سب جو ہے اچھے اعمال کیے تو اللہ ان سے خوش، کیونکہ یہ اللہ سے خوش. تو اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ خوش ہے، جنت میں جائیں گے یہ لوگ. تو یہ ایک کیٹیگری ہے، جیسے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عائشہ، ام حبیبہ، یہ سب سابقون الاولون میں سے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیت میں کہا کہ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو پکے منافق ہیں، آپ ہی کے اس میں ہیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے. لا تعلمهم نحن نعلمهم مردوا علی النفاق، کٹر ہیں دم. تو ایک پکے مومن بھی ہیں آپ کے اندر اور ایک پکے منافق بھی آپ کے اندر. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ فی اصحابی 12 منافقون، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، لیکن میں بتا کے نہیں جا رہا ہوں تاکہ یہ راز کھل نہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو ہے بتا دیے، صاحب السر النبی کا ٹائٹل وہ پا گئے، حذیفہ بن یمان یا یہی نام تھا شاید. تو ان کو بتا کے گئے، کس لیے بتا کے گئے؟ تاکہ کبھی بھی جو ہے آئندہ خلافت کے لیے انتخاب ہو تو اگر یہ کسی کے بارے میں اسٹرانگ آبجیکشن کر دیں تو پھر جو معاملہ کلیئر ہو جائے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ بعد میں جو ہے زبردستی ہی لیا گیا ہے، کیونکہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ رائے عامہ کے ذریعے سے تو اتنا آسانی سے نہیں ہو سکتا. تو ایک طرف پکے مومن ہیں، ایک طرف پکے منافق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرے آیت میں کہا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں آپ کے ساتھ جو ان کے عمل خلط و عملا صالحا وآخر سیئا، کبھی کچھ اچھا عمل بھی کر لے، کچھ برا عمل بھی کر لے، اچھا عمل کر لے، برا بھی کر لے. اب اس میں کیا ہے کہ اچھا کرتے چلے جائیں گے تو سابقون الاولون میں چلے جائیں گے، اور برا کرتے جائیں گے تو منافقین میں چلے جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی جو ہے لیول برقرار نہیں رہتا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگ جو ہیں، یہ بقیہ یہ 5 کے بعد جو ہیں، یہ عام طور سے جو ہے یہ تیسرے کیٹیگری میں تھے کہ ان کے کچھ اچھائی بھی ملیں گی آپ کو اور کچھ آپ کو خرابی، کیا بہت کچھ خرابی ملے گی جب اچھے سے پڑھیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ہر ایک آدمی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فوراً جو ہے وہ جنتی ہو گیا تو ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بینچ مارک بتا دیے ہیں، قرآن نے بھی جو ہے رضی اللہ عنہ کا جو ٹائٹل دیا ہے وہ صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والوں کو، جب ایمان لانا جو ہے وہ مار کھانے اور جو ہے قربانی برداشت کرنے کے مترادف ہوتا تھا. صلح حدیبیہ کے بعد ایمان نہ لانا مار کھانے کے مترادف تھا، اور لانا تو ایمان یہ انعام قبول کرنا تھا. حنین میں ایمان لائے یہ لوگ، لائے فتح مکہ میں، تو حنین میں جو ہے 100 بکریاں ملی ہیں ان لوگوں کو. اور تیسرے نمبر پر میرے بیٹا جو ہے تھوڑا پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو اس کو کاتب رکھ لیجیے. تو یہ ہے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو بھی رکھ لیں. تو یہ ہے منہ مانگا کاتب، جس کو جو ہے کاتب وحی کر کے جو ہے وہ پورا جو ہے سارے جرائم پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے. میں جو ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. ایک میں عالم کی سن رہا تھا یوٹیوب پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ امت کے ماموں ہیں. تو میں سن رہا تھا تو میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ ماموں جو ہیں، یہ ماموں بول کر کے امت کو ماموں بنا رہے ہیں، یہ خود ماموں بن رہا ہے. دیکھیے
ایک تو یزید کی جانشینی غلط تھی. جناب معاویہ نے جب یزید کو جانشین بنا کر اپنے دور میں بیعت لینی شروع کی، لوگ بہت گھبراتے ہیں واقعہ بیان کرنے سے. ہم جناب معاویہ کی کوئی توہین نہیں کر رہے ہیں، مگر ان کے کردار اور ان کے اس کام کا تجزیہ ہم ضرور کریں گے، اس لیے کہ ہم امت کا ایک حصہ ہیں، اور امت کا حصہ اگر کسی نے اپنی سیاست کو غلط رخ دیا ہے تو وہ 1000 صحابہ اعزاز و اکرام ہو، اس کے باوجود بھی اس کی غلطی کو غلطی کہا جائے گا. اور یہ موقف تو خود علماء اہل سنت کا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ اس کو خطا اجتہادی بنا دیں. مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت چھانا ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خطا اجتہادی بھی ہے تو خطا تو ہوئی، خطا سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. حضرت علی کے مقابلے میں جناب معاویہ کو آپ حق پہ نہیں ٹھہرا سکتے. ہے کوئی مائی کا لاج جو کھلم کھلا آ کے اسٹیج سے کہتے کہ علی حق پہ نہیں تھے، معاویہ حق پہ تھے؟ کسی کے اندر اللہ نے یہ زبان نہیں پیدا کی ہے. اگر وہ اہل سنت و جماعت کا صحیح ترجمان ہے تو غلطی کی تھی جناب معاویہ نے. خلیفہ راشد کے خلاف اگر جنگ کی ہے تو جناب معاویہ نے کی ہے، اور اسلامی طرز عمل کے خلاف اگر اپنے بیٹے کو جانشین بنایا ہے تو جناب امیر معاویہ نے بنایا ہے. بیٹا باپ کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی تو نہیں کر رہا، باپ نے بنایا ہے بیٹے کو. اور یہ بیٹا، اب ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے تھوڑی عادتیں خراب ہیں اس کی، جب ذمہ داری آئے گی تو ٹھیک ہو جائے. تو دیکھ تو لیا آپ نے ذمہ داری کیا ٹھیک ہوا؟ اولاد رسول کو جمع کر دی. جس رسول نے کائنات کو اتنا بڑا انعام و اکرام کیا تھا، جس رسول نے اس کائنات کو زندگی دی تھی، جس رسول نے ہمارے قید و بند سے ہم کو نجات عطا فرمائی تھی، آج اس رسول کو دنیا سے گئے ہوئے صرف 50 سال ہوئے اور اس کا پورا خاندان خنجر ظلم و جفا سے ذبح کر دیا. یہ تو خیر حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے عمار ابن یاسر سے فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، لہذا اس میں یہ تو کوئی قابل اشکال چیز ہی نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا. وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور اہل شام فئہ باغیہ تھے. اپنے آپ کو اہل عقل اور دانش کہنے والے اور اپنے مقصد کے لیے ضعیف سے ضعیف حدیث سے استدلال کرنے والے، ان کے سامنے جب متواتر درجے کی حدیث سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث تو ایسی ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے، یا اس حدیث کے اندر کمزوری ہے. میری مراد صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد اور دیگر کتابوں کے اندر مروی تقریباً 27 صحابہ کرام سے مروی حدیث الفئہ الباغیہ ہے. یہ حدیث کیا ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ لوگوں نے کیوں اس حدیث کو مسترد کر دیا اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ بخاری مسلم شیخین کے الفاظ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. لیکن جب ان کے سامنے یہ روایت آئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ روایت ہی نہیں ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، یا اگر یہ روایت ہے بھی تو اس کے اندر اپنی طرف سے من گڑت تعبیر کرتے ہیں. اس حدیث کے اندر 2 گروہوں کا بھی ذکر ہے، ایک وہ گروہ کہ جو جنت کی طرف بلانے والا ہے اور ایک وہ گروہ کہ جو جہنم کی طرف بلانے والا ہے. ایک وہ گروہ جو حق کا طائفہ اور حق کا گروہ ہے، اور دوسرا وہ گروہ جو باغی اور سرکش گروہ ہے. دوسرا پھر روایت کہتے ہیں کہ جو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس طرح کی روایتیں پڑھ کر پھر لے کر آتے ہیں کہ آپ کو چپ کرایا جائے کہ جی صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں بولنا. بھائی صحابہ کے بارے میں کون اپنے الفاظ کہہ رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں ان کا احترام تو فرض عین اور واجب ہے، لیکن وہ لوگ محمد رسول اللہ والذین معہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. یہ آیت حدیبیہ کے موقع پر اس کے قریب نازل ہوئی ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے کہ جو اس وقت کفار تھے. آیت کو اگر پورا پڑھیں والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت ہے. فتح مکہ کے اندر مسلمان ہونے والے جو کہ اس آیت کے نزول کے وقت خود کفار تھے، ان کے خلاف یہ آیت اتری ہے. لہٰذا یہ جو روایت ہے الفئہ الباغیہ کی، اس کے اندر جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کمزوری نکالنا یا اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ظالموں کو بچایا جائے اور فئہ باغیہ کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے. اپنے مظلومہ جن کو ہیرو بنایا ہوا ہے ان کو بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس حدیث کی ضد میں آتے ہیں
یہ ایسی حدیث ہے کہ اس حدیث کے مقابلے میں کسی بھی طرح سے کوئی قیل و قال اور حجت اور کوئی بہانے بازی چلنے والی نہیں ہے. ہاں سوائے اس شخص کے لیے کہ جس کا دل پتھر ہو چکا ہو اور جس کے عقل اور قلب کے اوپر بہت سارے گمراہی کے پردے پڑ چکے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت کے کچھ تقاضے ہیں دوستو. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے کہ جس کے اندر بات تو ہم یہ کریں کہ ہمیں ان سے محبت ہے لیکن ان کے ذکر سے بھاگیں، ان کے ذکر کو ایک دوسرے گروہ کے کھاتے میں ڈال دیں کہ ان کا ذکر کرنا بس ایک دوسرے گروہ کا کام ہے، بس وہی ان کا ذکر کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. ان کے دشمنوں سے بغض نہ رکھیں. یہ کہاں سے محبت ہے آپ کو؟ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ آپ کہیں گے ہاں ہے. کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں؟ ہاں دل و جان سے کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت اور ساری کائنات میں بڑھ کے سب سے زیادہ انہی سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں بھائی آپ نے اپنی محبت کا تقاضا مکمل کیا. تو کیا آپ کو علی سے محبت ہے؟ کیا آپ کو حسن حسین سے محبت ہے؟ آپ کہیں گے ہاں ہے. تو کیا آپ ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے دشمنوں سے بغض رکھتے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. اور یہ تو جو محبت کے تقاضے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں وہ ان کے لیے بھی ضروری ہیں. ہم اپنے بچوں سے زیادہ ایسا لگتا ہے ہم اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں شاید اتنی بھی نہیں ہم شو کرتے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے. یہاں پر کربلا کا چاند نکلا نہیں، یعنی محرم کا چاند یہاں سے شروع نہیں ہوتا اور ساتھ ہی دشمنان اہل بیت علیہ السلام جو ہیں ان کے فضائل شروع کر دیے جاتے ہیں ساتھ ہی فوراً. کوئی یزید کے دفاع میں کھڑا ہو گیا، کوئی اس کے دفاع میں کھڑا ہو گیا. آپ کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ؟ آپ خدا کا خوف کریں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے بھی محبت کر. اللہ. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ شاید یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حسن کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں بھر آیا کرتی تھیں. اور یہ سب چیزیں جاننے کے بعد ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے چہرے میں اتنی زیادہ مشابہت ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو کوئی قتل کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی زہر کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے جنازے کے ساتھ وہ کوئی کیسے کر سکتا ہے جو کیا گیا؟ وہ کون سے جانور تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی؟ انسان نہیں کر سکتا. واللہ رسولہ عالم. انسان کے کھال میں چھپے ہوئے بھیڑیے ان کو کہنا چاہیے. وہ کون ہے جو کہے کہ یہ ایک آگ کا انگارہ تھا جو بجھ گیا، جس کے سامنے بولا جائے وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہے اس تماشے کو؟ وہ کون لوگ تھے جس کا چہرہ دیکھ کے مصطفیٰ یاد آتے ہیں؟ ہم تو گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں اور ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے. ہم کوئی نعت سنتے ہیں کسی تصور میں چلے جاتے ہیں. ہم نے تو دیکھا بھی نہیں نا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف اس زمانے کو امیجن کرتے ہیں اور ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، غیر ہو جاتی ہے. تو جب کسی ایسے شخص کو اپنے سامنے دیکھ لیں جس کے بارے میں سارے بول رہے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ امت اس کے ساتھ ایسا کیا کر سکتی. یہ بھی اور امام حسین علیہ السلام بھی، امت نے جو کیا وہ کیا. ابھی آج کے ماحول میں بھی دیکھیں، گزشتہ تاریخ میں دیکھیں، ہم صحابہ کے متعلق لعن طعن کی جاتی رہی ہے. ابھی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں. تاریخی طور پر کبھی کسی نے جائزہ لیا کہ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں شروع ہوئی ہے؟ غلط ہے یہ کام، جرم ہے. لیکن یہ جرم شروع کیسے ہوا؟ صحابہ پر لعن طعن کیوں شروع ہوئی؟ صحابہ پر لعن طعن کا ذمہ دار شیعہ کو قرار دیا جاتا ہے کہ یہ ہیں بانی اس کے، اور یہ گستاخ ہیں، یہ بدتمیز ہیں، یہ فلاں ہیں. لیکن اصل ماجرا اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں کہ اگر شیعہ پلیٹ فارم سے یہ کام ہوا ہے، یہ جرم ہوا ہے، تو یہ کیوں ہوا ہے؟ آغاز تو شیعہ نے نہیں کیا، آغاز بنو امیہ نے کیا، امیر المومنین پر نعوذ باللہ لعن طعن کر کے. تاریخ بھری ہوئی ہے، سنی تاریخ میں بھی لکھا ہے، شیعہ تاریخ میں بھی لکھا ہے، ہر طرح کی تاریخی حوالہ اس کا مستند ہے. 100 سال تک یہ لعن طعن کرتے رہے اور
اموی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز وہ آئے, انہوں نے آ کر بند کروائی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے, ناجائز ہے, جرم ہے یہ. امیر المومنین پر لعن تان. سرکاری سطح پر حکومتی سرپرستی میں یہ کام ہوتا رہا, امیر المومنین پر لعن تان. اب ظاہر ہے کہ مقابلے میں جو لوگ تھے ان کے پاس حکومت تو نہیں تھی, تو وہ پھر اپنی محفلوں میں جوابی کارروائی کرنا شروع کر دی تلافی کرنے کے لیے کہ بنو امیہ, اصل تو بنو امیہ کو روکنا چاہیے تھا. اس وقت جو موجود تھے شیعہ, ان کو چاہیے تھا کہ وہ قیام کرتے, وہ میدان میں آتے اور بنو امیہ کو اس جرم سے روکتے ہر قیمت پر. مثلا کوفہ میں شیعہ ہیں اور کوفہ میں ہی لعن طعن بھی ہوتی ہے, حکومتی سرکاری دفتر, سرکاری جمعہ اور سارے لوگ اس کے اندر امیر المومنین پر کھلے عام لعن طعن ہوتی تھی, نعوذ باللہ. اور کوفہ بھرا ہوا ہے شیعوں سے. انہوں نے تلافی کے لیے کیا کیا کہ ہم اس بنو امیہ کو تو نہیں روک سکتے, ان کے خطیب کو نہیں روک سکتے, یہ جرم جو کر رہا ہے مجرم نہیں روک سکتے. اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے مثلا جوابی کارروائی کر لی کسی اپنی نجی محفل میں گھر میں بیٹھ کر. یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے پلہ برابر کر دیا ہے. یہ نہیں تھا جواب کہ اگر بنو امیہ نے اہل بیت پر, خصوصاً امیر المومنین پر, نفس نبی پر, وصی رسول اللہ پر, خلیفۃ اللہ پر اگر یہ جرم کیا ہے, اس کا جواب بنو امیہ کو روکنا تھا, اس کی تلافی نہیں ہوتی. علی علیہ السلام کو اگر ناروا بات کر دی جائے تو جواباً ساری دنیا کو بھی لعن کرو تو بھی تلافی نہیں ہوتی. یہ نہیں کہنا کہ اگر کوئی علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے تو ہم جواباً کسی اور کی گستاخی کریں گے, پلڑا برابر کر دیں گے. نہ, یہ نہیں ہو سکتا. امیر المومنین کی کوئی گستاخی کرتا ہے, اس کو روکنا اور سزا دینا یہ تلافی ہے. جواباً کسی کو برا بھلا کہنا تلافی نہیں ہے, یہ دوسرا جرم کے بعد جرم ہے. اور یہ تاریخ میں ہوتا رہا, اسی طرح سے ہوتا رہا کہ انہیں پتا تھا بنو امیہ کہ ہم یہ کریں گے, جواباً یہ جواب آئے گا, اور اس طرح ایک فرقہ واریت کا ماحول پیدا ہوگا اور وہ اپنے مقاصد سیاسی حاصل کر لیں گے. یہ بریلویوں کا پھر نیا فتنے کا دور شروع ہو گیا ہے. 22 رجب المرجب تمام بر صغیر کے سنی حضرات اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنڈوں کی نیاز دلواتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, نہ ہی رافضیوں سے اس کا تعلق ہے, نہ کوئی شیعوں سے ان کا تعلق. وہ مناتے ہیں, وہ ان کی جگہ ہے, لیکن ہم سنی حضرات بھی اس کو برابر ایک عرصے دراز سے گویا کہ صدیوں سے بناتے آ رہا ہے. انہوں نے ایک نیا فتنہ گڑھا کہ اس دن امیر معاویہ کا عرس منایا. میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب سنی حضرات سے, کیا تمہارے باپ دادا پردادا سکڑ داداؤں نے کبھی 22 رجب کو امیر معاویہ کا عرس منایا؟ اگر منایا تو ضرور مناؤ. کیا کسی کے باپ دادا پرداداؤں میں معاویہ نام تھا؟ نہیں تھا. پھر یہ نیا فتنہ کیوں کہ 15 رجب کو حضرت امام جعفر کا ہے, آج تو شہادت ہوئی تھی معاویہ کی. دوسری چیز 1,24,000 صحابہ ہیں, صرف معاویہ کا عرس کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت علی کے مقابل آیا تھا. معاویہ سے بھی کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت علی سے بغض قناع. دوسرے یہ کہ معاویہ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں, یہ ہندا کا بیٹا ہے. کون ہندا؟ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا. ابو سفیان کا بیٹا ہے. کون ابو سفیان؟ جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام خوف سے قبول کیا اور حضور کو کبھی نبی نہیں مانگنا, بادشاہ کا. معاویہ کون؟ جس نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کروایا, اور حضور کی مستند حدیث ہے کہ عمار میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تجھے باغیوں کا گروہ قتل کرے گا. صفین کی جنگ میں حضرت عمار بن یاسر کا شہید ہوئے اور معاویہ کے لشکر نے کیا, ایک ادھم برپا ہو گیا. تو حضور کی حدیث کی روشنی میں معاویہ باغی ہوا نہیں ہوا؟ قرآن کو نیزے پہ لیا, حضرت علی علیہ السلام کو منبر پہ سے گالیاں بکواتا تھا, سب کو شتم کرتا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کے بند کروائیں. کوئی ایک چیزیں کی. حضرت لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسین سے جس نے جنگ کی ہم اس سے جنگ کریں گے, اور حضرت امام حسن نے جس سے صلح کی ہم اس سے صلح کریں گے. تو کون سی صلح کی بھائی؟ اس صلح پہ وہ کیا صحیح اترا؟ تمام صلح توڑی.
بیٹے یزید کو تخت نشین کیا، حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی سے معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر معاویہ کو پہنچی تو اس نے کہا آج آگ کا گولا بجھ گیا۔ یہ وہ معاویہ ہے، جانتے ہیں آپ؟ اب آپ بتائیے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب آپ بتائیں، بہت سمپل سا سوال جو ایک آسان سا مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت علی علیہ السلام ہیں ان کے ساتھ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ دوسری طرف معاویہ ہے، ابو سفیان ہے، اس کا باپ ہندا ہے، اس کی ماں، اور بیٹا ہے یزید۔ تو آپ کس کے ساتھ ہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ مولوی اپنی خود کی تو مغفرت کروا لیں، یہ تمہارے کیا کریں گے؟ تمہارا کیا حشر کریں گے محشر میں؟ ارے کچھ تو محشر کا خیال رکھو۔ خانوادہ نبوت سے اتنی دشمنی کیوں تم لوگوں کو؟ تم خارجی اور نازبیوں کو، تم خارجی اور نازبی ہو۔ جب تم نے دیکھا کہ 50,000 مدرسے تمہارے بن گئے، 50,000 مسجد تو ممبروں پہ تمہارے قبضے ہو گئے، تم قبضہ گروپ ہو، سنڈیکیٹ ہو۔ اور آپ مسلمانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کا رول ماڈل، ان کا آئیڈیولوجیکل گرو معاویہ ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اور اس 21ویں صدی کے نئے وہابی یہ بریلوی ہیں جو خارجی اور نازبی ہیں، جن سے خانقاہیں عاجز آ گئی ہیں، اور ان سادات پہ ہمیں حیرت ہے جو ان بریلویوں کے تلوے چاٹتے ہیں اور معاویہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ ان کو بڑی معاویہ سے اب محبت ہو چکی ہے، تو یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت اب انہیں نہیں کہیں گے، جو محبان اہل بیت ہیں، جو سادات ہیں، جو خانوادے ہیں، جو خانقاہوں سے منسلک ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو کہیں گے مسلک آل معاویہ، کیونکہ ان کو معاویہ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ انہوں نے خود نے اپنے لیے یہ نام چنا ہے۔ آج سے بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت نہیں، مسلک آل معاویہ ہے، کیونکہ انہوں نے خود نے معاویہ سے اپنی محبت درشائی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے دل میں اہل بیت کی اور کربلا والوں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید سرور چشتی اجمیر شریف سے بول رہا ہوں۔